ڈاکٹر حامد صاحب، قیامت تک کے لیے تحریک کربلا کا کیا پیغام ہے؟ سیاسی، سماجی، اخلاقی، دینی، روحانی، آپ ارشاد فرمائیں۔ جی حضور والا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تحریک کربلا جو ہے وہ ایک دور یا ایک خطے کی تحریک نہیں ہے۔ یہ صرف محرم 61 ہجری کا واقعہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف آپ بار بار اشارہ کریں، کربلا پہلے بھی ہوئی، اس 10 محرم 61 ہجری سے پہلے بھی، اور بعد میں آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ صرف ایک دور یا ایک خطے تک نہیں، بلکہ میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ تحریک کربلا ریفرینڈم ہے، اور یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آنے والی نسل انسانی کو، یا کم از کم امت مسلمہ میں آنے والے لوگوں کو اس ریفرینڈم میں حصہ لینا ہے، اور ہر دور میں پکارا جاتا ہے، کربلا آواز دیتی ہے کہ اگر تم ہوتے تو کہاں ہوتے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بکسے میں ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام اسے قبول فرما لیں۔ تو لہذا یہ ایک دور یا خطے کی تحریک نہیں، بلکہ آفاقی پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام آفاقی پیغام ہے، جو صبح قیامت تک ہر حق پرست کے دل میں امید اور جرت کو پیدا کرتا رہے گا۔ ابدی اور سرمدی ہے۔ بالکل ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ نغمہ ہے نا کہ جو فصل گل لالا کا نہیں پابند، تو اب یہ بہار ہو یا خزاں ہو، ہر وقت حضرت امام حسین کا نام جو گونجتا رہے گا۔ میں نے حق پرست کا لفظ بولا ہے، اس میں اسلام کی قید بھی میں نے نہیں رکھی، کیونکہ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ 27 سالوں میں کئی کمزور لمحے آئے، اور میں جب ہارنے لگتا تھا تو مسلمانوں کے نبی کا نواسہ مجھے یاد آ جاتا، وہ قربانی ہمیں سامنے آتی۔ تو دینی پیغام یہاں جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو دینی رہنماؤں کو پیغام ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس کربلا کی تحریک سے، وہ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف خانقاہوں میں بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے، صرف وظائف کرنے کا نام نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر کے نیکیاں سمیٹنے کا نام نہیں ہے، کبھی دین کو ضرورت پیش آئے تو رسم شبیری کو بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام حج کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے بڑا اور کون سا پیغام ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے جا کر اعلان فرمایا، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں ظلم بپا کرنے کے لیے، فساد کے لیے نہیں نکلا، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ یہ جو سفر ہے آپ کا مکہ مکرمہ سے کربلا کا، مجھے یاد آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا امام کے نانا پاک کا وہ قول کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کربلا کا سفر تو جہاد اکبر کا سفر ہے حضور۔ تو دینی پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، معاملات میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور جب جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی دینی ہے۔ دوسرا پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے تحریک کربلا سے، وہ سیاسی پیغام ہے، اور سیاسی پیغام ہمارے سامنے یہ ہے کہ کوئی ظالم یا جابر حکمران ہو تو اس کے سامنے خاموش نہیں ہونا، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہی تو کر کے دکھایا ہے، وہ گورنر مدینہ کے سامنے سے لے کے کربلا تک آنے میں، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جب سر کٹ گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام پھر بھی کلمہ حق ہی بلند فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ سیاسی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کے سیاستدانوں کو بھی رہنمائی لینی ہے تو انہیں بھی تحریک کربلا کے وارثوں کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم سماجی پیغام کی بات کرتے ہیں تو تحریک کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا، اس میں امن نہیں آ سکتا جب تک عدل پہ وہ مبنی نہ ہو۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جا کے بتایا کہ عدل پہ مبنی معاشرہ جب قائم ہوگا پھر تحریک کربلا ہر زمانے میں زندہ رہے گی اور لوگوں کو آواز دیتی رہے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے روحانی لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے۔ روح کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تسبیح پھیرتے رہیں اور آپ توجہ ادھر نہ کریں۔ آپ نے بتایا صبر سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، توکل سیکھنا ہے تو یہاں آؤ، اور دنیا سے بے نیاز کیسے ہوتے ہیں وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتایا۔ تو سانحہ کربلا یہ صرف ایک سانحہ نہیں ہے، بلکہ ایک چراغ ہے جو صبح قیامت تک جتنے بھی ظلم کے اندھیرے ہیں انہیں چیر کر ختم کرتا رہے گا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا رستہ اللہ کا رستہ ہے، جو اس پہ چلے گا میرا رب اسے کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔